السلام علیکم طلباء. تو اس سے پہلے ہم اپنے رموز اوقاف پڑھ چکے ہیں. اب ہم بات کریں گے تفصیلیہ، جو کہ ہمارا ٹاپک نمبر 6 ہے، جس کو ہم کالن پیج بھی کہتے ہیں. تو تفصیلیہ کے علامت کا استعمال مندرجہ ذیل جگہوں پر ہوتا ہے، جیسے جب کسی اقتباس یا فہرست کو پیش کرنا ہو. جب ہم کسی لسٹ کو یا اقتباس، جو ہمارا پیراگراف ہوتا ہے، اس کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ وہاں تفصیلیہ کا استعمال ہوتا ہے. کسی اصول یا قاعدے کی مثال تحریر کرتے وقت یہ علامت اس وقت استعمال کرتے ہیں جب مثلاً یا جیسے نہ لکھا گیا ہو. جہاں پر مثلاً جیسے کوئی مثال پیش کی گئی ہو، یا جہاں پر جیسے کسی کو مثال دینے کے لیے جب بتایا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا استعمال نہیں ہوتا. کسی چیز، شخص اور جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. کتاب، حامد اور اجمیر، ان چیزوں کے لیے یہ کیا ہے، یہ مثال کے طور پر بتائے گئے ہیں، اس لیے یہاں پر ہمارا سیمی کولن یا کولن ڈیش تفصیلیہ استعمال نہیں ہوتا. یہ صرف کسی عبارت میں اقتباس یا فہرست کو دکھانے کے لیے ہی یا پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 7واں خط، جس کو ہم ڈیش بھی کہتے ہیں. خاتمہ کے مقابلے میں خط کی علامت بڑی ہوتی ہے. کسی لفظ کی وضاحت کے لیے بہت سی الفاظ آ جاتے ہیں تو ان کے درمیان خط کی علامت لگاتے ہیں. مثلاً گھر کے سبھی افراد، جہاں پر جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، والد والدہ، بھائی بہن، بیٹی بیٹیاں، یہ ایک ہی گھر کے افراد ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ کے شخص ہوتے ہیں. اس لیے ان میں ہم خط، جسے ہم ڈیش بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں. بیٹا بیٹی سبھی سر میں ہے، اسی لیے اس کو ایک ہی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. 8واں ہے آپ کا قوسین، جس کو ہم بریکٹ بھی کہتے ہیں. تو قوسین کی علامت جو جملہ ہوتے ہیں مترازع کے لیے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے. جہاں سے ہمیں بریکٹ کا استعمال کرنا ہے، وہاں سے اور الفاظ کے بعد تک اس کا استعمال ہم کرتے ہیں. مثلاً میرا قلم جو تم نے مجھے تحفے میں دیا تھا. اب یہ اس کو بتا رہا ہے کہ میرا قلم کون سا قلم، وہ قلم جو تم نے مجھے کبھی تحفے میں دیا تھا، یا تم نے مجھے نذرانہ پیش کیا تھا، جو بھی ہے. تو وہ اس کو بریکٹ میں بتا رہے ہیں کسی نے چوری کر لیا. تو یہاں ہمارا قوسین کا تھا. اس کے بعد ہے سوالیہ ہم لوگ جانتے ہیں، جس میں ہم کویشچن مارک بھی لگاتے ہیں. تو سوالیہ کی علامت سوالیہ جملے کے بعد لگاتے ہیں، جہاں پر ہم سوال کسی سے کرتے ہیں. مثلاً تم کب آؤ گے، تم نے کھانا کھایا، الور میں کون رہتا ہے. جہاں پر ہم کسی سے سوال کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سوالیہ نشان کے اندر آئیں گے. اس کے بعد ہے 10واں ندائیہ فجائیہ، سائن آف ایکسکلیمیشن. تو یہ وہ سائن ہوتا ہے جب ہم ہماری کوئی کیفیت، خوشی کی کیفیت، غم کی کیفیت، ایسی چیزوں کی علامت جب ہم پیش کرتے ہیں تو یہ ندائیہ فجائیہ کا استعمال کرتے ہیں. تو جو الفاظ کسی کو مخاطب کرنے یا بلانے کے لیے بولا جاتا ہے، وہ الفاظ خوشی، غم، نفرت، تعجب کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. ان کے آگے بھی ندائیہ فجائیہ کی علامت کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ارے، جب ہم کوئی بہت اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی حیرت انگیز چیز دیکھ لیتے ہیں، یا بہت تعجب والی چیز دیکھ لیتے ہیں، تو اچانک سے جو ہمارے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، وہ الفاظ ہمارے ندائیہ فجائیہ کہلاتے ہیں. جیسے ارے، او، اے، حضرت، ہائے، افسوس، بہت خوب، یہ ہمارے ندائیہ فجائیہ ہیں. تو یہ ہمارے رموز اوقاف تھے. امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. یہ سب ہمیں اچھے سے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اسے ہمیں کام کرنا ہے، جس کا